اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام تعریفیں اس پروردگار عالم کے لیے ہے جو عالمین کا پالنے والا ہے۔ درود و سلام ہو محمد وآل محمد علیہ الصلاۃ والسلام پر۔ عزیز ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آپ سبھی کا استقبال کرتے ہیں اس خاص پروگرام میں کہ جس میں ہم گفتگو کریں گے کہ علم کی اہمیت کے سلسلے سے۔ تو چونکہ یوں تو دیکھا جائے تو ہمارے بہت سے ایپیسوڈز اس پہ جو ہے اکثر بن چکے ہیں، لیکن چونکہ علم ایک ایسا سرمایہ ہے کہ اس پہ گفتگو ہوتے رہنا چاہیے تاکہ انسان اگر شیطان کے وسوسے سے غفلت میں جائے تو وہ پلٹ کر کے پھر سے صراط مستقیم پر آ جائے، اور اس مستقیم صراط مستقیم پر تیزی سے چلنے کے لیے علم ہونا ضروری ہے۔ آئیے ملاقات کرواتے ہیں حجت الاسلام والمسلمین علی جناب مولانا یاور عباس صاحب قبلہ سے۔ اگر السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ علیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب سے پہلا سوال ایک جنرل سوال کہ علم کی اہمیت کے سلسلے سے شریعت کیا کہتی ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ والصلاۃ علی اہلہا اما بعد۔ اس سلسلے میں ہم اپنی بات کا آغاز قرآن کریم کی اس آیہ کریمہ سے کریں گے کہ جہاں پروردگار عالم نے اپنے حبیب کے ذریعے سے یہ سوال قائم کرایا، اور قرآن کریم کے سورہ زمر کی آیت نمبر 9 کا دوسرا حصہ ہے، یہ کمپلیٹ آیت نہیں ہے، اس کا دوسرا حصہ ہے۔ اس آیت میں 2 حصے ہیں، لہذا ہم دوسرے حصے کے بارے میں بات کریں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هل يستوي الذین یعلمون والذین لا یعلمون۔ میرے حبیب آپ کہہ دیجئے کہ وہ لوگ جو علم رکھتے ہیں اور وہ لوگ جو علم نہیں رکھتے کیا برابر ہو سکتے ہیں؟ تو یہ سوال جو قرآن کریم کی آیت کر رہی ہے، یہ سوال آپ کسی سے بھی کریں، چاہے صاحبان علم سے کر لیجئے یا جو علم نہیں رکھتے ان سے کر لیجئے، ان کا جواب نگیٹیو میں ہی ہوگا کہ نہیں، برابر نہیں ہو سکتے، بالکل نہیں ہو سکتے۔ یعنی علم نہ رکھنے والا بھی اپنی وکالت نہیں کرے گا۔ کبھی کبھی کچھ چیزیں ایسی ہو جاتی ہے کہ اگر کسی کے پاس کوئی چیز نہیں ہے تو وہ اس کی سپورٹ میں بہت سے پروفس لے کر آتا ہے کہ اگر نہیں ہے تو ہو سکتا ہے بہتر، لیکن علم کے نہ ہونے کو کوئی بہتر نہیں بتاتا، اور پوری انسانیت علم کو حاصل کرنے کی طرف دوڑ رہی ہے۔ ان کا یہ علم کو حاصل کرنے کی طرف دوڑنا یہ بتا رہا ہے کہ علم ایک ایسی کامن چیز ہے کہ جسے ہر کوئی پسند کرتا ہے، اس میں کسی طرح کی کوئی باؤنڈیشن نہیں ہے، چاہے وہ کوئی بھی ہو، یہاں کا ہو یا یہاں کے علاوہ کسی دوسرے ملک کا ہو، انسان ہو، مرد ہو، عورت ہو، بچہ ہو، ہر کوئی علم کو پسند کرتا ہے۔ دیکھیے، علم کے سلسلے میں اگر ہم حدیث میں جائیں تو اللہ کے رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے علم کو بہت اچھے سے ڈیفائن کیا ہے، اور علم کی پریبھاشا بیان کرتے ہوئے آپ نے یہ ارشاد فرمایا، العلم نور، علم نور ہے۔ جی اچھا، علم اگر نور ہے تو نور کرتا کیا ہے؟ کا نور اندھیرے کو ختم کرتا ہے اور اجالا قائم کر دیتا ہے۔ اجالے کے آنے کا فائدہ کیا ہوتا ہے؟ کا اجالے کے آنے کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ پوری تمام ہر چیز ہماری نگاہوں کے سامنے ہوتی ہے اور ہمیں دکھائی دینا شروع ہو جاتی ہے۔ جی، جب چیزیں دکھائی دینا شروع ہو جاتی ہے تو پھر ہم ان کو کمپیئر کر لیتے ہیں، کیا ہمارے لیے بہتر ہے اور کیا ہمارے لیے بہتر نہیں ہے۔ مثلا اس کی مثال یہ ہو سکتی ہے کہ ہم ایک روم میں انٹر کریں اور اس روم میں اندھیرا ہی اندھیرا ہو، جی، تو اس روم کے بارے میں ہمیں کچھ نہیں معلوم، کہاں کیا رکھا ہوا ہے، لیکن جیسے ہی ہم نے روم میں انٹر ہوتے ہی ہم نے لائٹ آن کی، اور لائٹ کے آن کرتے ہی ہمیں سب کچھ دکھائی دے گیا کہ کہاں ہمیں بیٹھنا ہے، کہاں کیا چیز رکھی ہوئی۔ تو علم نور ہے، اور نور کا کمال یہ ہے کہ جہاں نور آ جاتا ہے وہاں سے اندھیرا چلا جاتا ہے، اور اندھیرا چلا جاتا ہے تو ہماری زندگی بیداری والی زندگی اور باخبر والی زندگی، جانکاری والی زندگی ہمیں عطا ہو جاتی ہے۔ ہماری زندگی میں بھی اگر نور آ جائے گا تو اندھیرا چلا جائے گا، اور ہم کھلی ہوئی آنکھوں کے ساتھ ایک بہترین زندگی گزار پائیں گے۔ اس کے علاوہ اگر ہماری زندگی میں علم نہیں ہوگا تو بالکل آنکھوں کے ہونے کے باوجود بھی ہم ایک اندھیرے والی زندگی گزار رہے ہیں، یعنی وہ ایڈریس
کہ جو ہمارے ہاتھوں میں ہے اور وہیں ہم کھڑے بھی ہوئے ہیں، جی پھر بھی ہم دوسروں سے معلوم کر رہے ہیں کہ یہ کہاں ہے۔ اور اللہ کے رسول نے کیا ارشاد فرمایا، دیکھیے کتنی بہترین حدیث ہے۔ حدیث اتنی بہترین ہے کہ اس پر غور کرنا چاہیے۔ اور غور کیا کرنا چاہیے، آپ یہ بتائیے کہ اگر آپ کو یہ معلوم ہو کہ یہ چیز میرے لیے 2 سال تک فائدہ مند ہے تو آپ کیا کریں گے، اسے حاصل کرنے کی کوشش کریں گے، بالکل حاصل کریں گے۔ جی جی ہر صاحب عقل اس چیز کو قبول کرے گا کہ کوئی چیز اگر اس کے لیے زیادہ دنوں تک مفید فائدہ مند ہو تو وہ یہ چاہتا ہے کہ وہ اسے حاصل کر لے۔ صحیح۔ اللہ کے رسول نے کیا ارشاد فرمایا، اللہ کے رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، العلم خیر الدنیا والآخرہ، علم دونوں جہان کی خیر ہے۔ صرف 2 سال کے لیے بہترین چیز نہیں ہے، دونوں جہان کی، دنیا و آخرت دونوں جہان کے لیے جو سب سے بہترین چیز ہے وہ علم ہے۔ جی تو اگر علم کے حاصل ہونے سے میری دونوں جہان کی زندگی سنور رہی ہے تو یعنی میری عقل مجھ پر دین سے پہلے واجب قرار دیتی ہے کہ مجھے علم حاصل کر لینا چاہیے، ایسی چیز مجھے حاصل کر لینی چاہیے کہ جو میری زندگی کے لیے دونوں جہان میں فائدہ مند۔ تو کتنی اہمیت ہو گئی علم کی، اور کتنی عظمت ہے علم کی کہ دین اسلام نے علم کو واجب اور لازم قرار دیا ہے۔ یعنی کتنا واجب اور کتنا لازم قرار دیا ہے دین اسلام کے، جس کے انسان کے دنیا میں بھیجنے کا مقصد یہ ہے کہ وہ انسان کو عبادت کرتے ہوئے دیکھنا چاہتا ہے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ اندازہ لگائیں اور روایات میں دیکھیں تو بآسانی یہ کہا جا سکتا ہے کہ دین اسلام مسلمان کو نماز پڑھتے ہوئے بعد میں دیکھنا چاہتا ہے، پڑھا لکھا پہلے دیکھنا چاہتا ہے۔ صحیح۔ علم حاصل کرنا ہے شروع سے آخر تک، گہوارے سے قبر تک۔ اور عبادت کب سے شروع کرنی ہے؟ جب ہم میں عبادت کرنے کا شعور پیدا ہو جائے، جی جی، ہم اس حد تک پہنچ جائے کہ جب ہم عبادت انجام دے سکتے ہوں۔ لیکن علم حاصل ہمیں کب سے کرنا ہے؟ کہ شروع سے آخر تک ہمیں علم حاصل کرنا ہے۔ اچھا، ایک سوال ہم یہاں پہ آپ کی خدمت میں اس طرح سے بھی رکھنا چاہتے ہیں کہ 2 کیٹیگریز دکھائی دیتی ہے۔ ایک کچھ ایسے بھی لوگ ہوتے ہیں جو حالانکہ دین اور دنیا ہم لوگ جو کہا کرتے ہیں، آپ ہی لوگوں نے سنا کہ ہر وہ علم جو فائدہ مند ہو وہ بہرحال اچھا ہوتا ہے۔ تو 2 کیٹیگری دکھائی دیتی ہے۔ ایک ایسے لوگ دکھائی دیتے ہیں جو ظاہری طور پر ناظرین اگر دیکھا جائے کبھی کبھی کچھ مجبوری ہوتی ہے بولنے کی کہ بولا جائے کہ دنیاوی علم، ورنہ وہ علم جو فائدہ پہنچائے دنیاوی بھی وہ بھی دین کا ہی ہے۔ تو کچھ لوگ اپنے بچوں کو صرف دنیاوی تعلیم پہ لگاتے ہیں اور دینی تعلیم سے الگ کر دیتے ہیں۔ کچھ ایسی کیٹیگری کے لوگ ملیں گے کہ بس دینی تعلیم پہ لگا دو، یعنی مدرسہ اور اسی تمام چیزوں میں، اور دنیاوی تعلیم سے الگ کر دیتے ہیں۔ تو اس کے لیے کیا کہیں گے؟ دیکھیے، اس سلسلے میں بات یہ ہے کہ روایات میں جس بات کی طرف اشارہ کیا گیا ہے وہ یہ ہے کہ افضل العلم علم الحال، جس علم کی مجھے آج ضرورت ہے وہ مجھے ضرور سیکھنا چاہیے۔ رہی بات یہ کہ میرے دینی ضروریات کیا ہے اور میری دینی ذمہ داریاں کیا ہے، تو وہ کتاب کہ جس کتاب کو پروردگار عالم نے انسانیت کی ہدایت کے لیے بھیجا، مسلمانوں کی نہیں، پوری انسانیت کی ہدایت کے لیے بھیجا اور پوری انسانیت کی کامیابی کی ضمانت بنا کر نازل فرمایا، اس کتاب کا بھی ہمیں علم حاصل کرنا چاہیے۔ چونکہ اس کتاب سے دور رہنے کے بعد دنیاوی علم شاید اتنا فائدہ نہیں پہنچا سکتا جتنا اس کتاب کے بعد دنیاوی علم فائدہ پہنچائے گا۔ صحیح۔ لہذا ایسا نہیں ہو سکتا کہ جب ہم علم کی بات کرتے ہیں تو اس سے مراد صرف علم دین ہوتا ہے، بلکہ علم دنیاوی بھی اگر حاصل کر کے انسان خدمت خلق کر رہا ہے تو یہ علم بھی بہت افضل علم ہے، اور روایات میں اس کی تعریف کی گئی ہے۔ یہ جو آپ نے حدیث پیش کی کہ گہوارے سے لے کے قبر تک علم حاصل کرو، تو یہ بچہ کیا بولے گا، ابھی کیا پڑھ لے گا، اور وہ مردہ جو قبر میں پہنچ گیا ہے؟ دیکھیے، ٹھیک ہے جو بچہ بول نہیں رہا ہے یا جو وہ مومن کے جو قبر کے آگوش تک پہنچ گیا وہ بول نہیں رہا ہے، لیکن ان کے اندر کچھ ایسی صلاحیتیں ہیں کہ جو سن بھی سکتی ہیں اور سمجھ بھی سکتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جب بچے کی ولادت ہو تو ولادت ہونے کے بعد اسے کسی ادھر ادھر کی آواز سنانے سے پہلے
بہتر یہ ہے کہ اس کے کان میں اذان اور اقامت کہی جائے جی تاکہ وہ جو پہلی آواز سنے وہ آواز بہت اچھی ہو اور اس آواز سے اس کے یہاں دین اور اسلام کی تعلیم منتقل ہو. لہذا اگر بچہ بول نہیں سکتا تو بولنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس کی دماغی صلاحیت بھی اس میں نہیں پائی جاتی. یعنی سن کے وہ علم حاصل کر سکتا سن کر بھی علم حاصل کر جی سکتا ہے اور صحیح. اپنے ماحول سے بھی وہ بہت بہترین. یعنی بچوں کے ساتھ جب وہ ایسے واقعات ملتے ہیں آپ دیکھیں اندازہ لگائیے کہ ایسے واقعات ملتے ہیں کہ ایک والدہ گرامی نے اپنے بچے کے پیدا ہونے کے بعد ان کے پاس قرآن کریم کی تلاوت کی آواز لگا دیا کرتی تھی اور اس سننے کی وجہ سے فائدہ کیا ہوا کہ بچہ آگے چل کر خود ہی حافظ قرآن بن گیا. یعنی محنت کر کے کچھ سال میں محنت کر کے گیا اور وہ حافظ قرآن بن گیا. یہ کیوں بنا؟ کہا اس کے جو سراؤنڈنگ تھا جی جو ماحول چاروں طرف کا تھا اس ماحول نے یہ فائدہ پہنچایا کہ بچے کو سن کر قرآن کریم سے انسیت اور محبت پیدا ہو گئی تھی. لہذا اس محبت پیدا ہونے کی برکت یہ ہوئی کہ بچے نے خود ہی اس فیلڈ میں محنت کی اور محنت کرنے کے بعد وہ اس کام میں آگے بڑھ گیا. یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم اپنے بچے کو جس فیلڈ میں پہنچانا چاہتے ہیں ہمیں کچھ ویسا ہی اس کے ساتھ چاہیے. ہاں ویسا ہی برتاؤ کرنا چاہیے اور یہ یعنی پہلے ہی دن سے اس کے لیے یہ کام کر دینا چاہیے کہ جس طرف ہم اسے لے جانا چاہتے ہیں. ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے ناظرین کی خدمت میں علم کی طرف اور دلچسپی پیدا ہو. کسی واقعے کی طرف اگر اشارہ کریں تو بڑا بہتر ہوگا. دیکھیے واقعے تو بہت زیادہ ہے. اگر علم کے متعلق داستان دیکھی جائے تو تاریخ اسلام میں داستان بہت زیادہ ہے کہ جنہوں نے علم کی اہمیت کو اجاگر کیا ہے اور علم کی اہمیت کے بارے میں باتیں بیان کی گئی ہیں. اس سلسلے میں ہم ایک بات تو یہ بیان کر دیتے ہیں کہ روایت میں یہ بات ہے کہ شب قدر جیسی مبارک رات میں اگر ایک انسان اللہ کی عبادت کر رہا ہو اور دوسرا انسان علم حاصل کر رہا ہو تو روایت ہمیں یہ رہنمائی کرتی ہے کہ وہ انسان بہتر ہے جو علم حاصل کر رہا ہے. دیکھیے کتنی مبارک رات ہے کہ جس رات کے بارے میں یہ کہا گیا ہے لیلۃ القدر خیر من الف شہر، 1000 مہینوں سے بھی افضل ہے. صحیح. ایسی رات میں ایک انسان عبادت خدا کر رہا ہے. کہاں عبادت خدا؟ اور ایک انسان علم حاصل کر رہا ہے. تو اب روایت کیا کہتی ہے؟ حدیث یہ کہتی ہے کہ وہ انسان بہتر کام کر رہا ہے جو علم حاصل کر رہا ہے. اللہ کے رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد میں تشریف لائے اور جب مسجد میں تشریف لائے تو مسجد میں 2 گروہ پائے. 2 گروہ کو دیکھا اللہ کے رسول نے. کچھ افراد وہ تھے کہ جو ایک طرف بیٹھ کر تسبیح و تحلیل کر رہے تھے، قرآن کریم کی تلاوت کر رہے تھے اور عبادت انجام دے رہے تھے، اور دوسری طرف کچھ افراد وہ تھے کہ جو کچھ افراد بیٹھ کر علم کے مسئلے پر گفتگو کر رہے تھے اور علم حاصل کرنے کی کوشش کر رہے تھے. تو اللہ کے رسول نے کہا کہ دونوں خیر پر ہے لیکن علم حاصل کرنے والا افضل ہے. یعنی دونوں بہتر کام کر رہے ہیں لیکن علم حاصل کرنے والا زیادہ بہتر کام کر رہا ہے. اور اللہ کے رسول اس سمت جا کر ان کے پاس بیٹھ گئے اور بیٹھنے کے بعد کہا مرحباً بکم، یعنی ویل ڈن، مرحبا تمہارے لیے کہ تم ایک بہت بہتر کام کر رہے ہو. تو اس بات سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ عبادت واجب و لازم ہے مگر علم حاصل کرنے کے بعد جو عبادت انجام دی جاتی ہے اس کی اہمیت میں اور بھی زیادہ اضافہ ہو جاتا ہے. یہ جو آپ نے حدیث پیش کی ہے لیلۃ القدر کے سلسلے سے، تو اس پہ ایک صاحب کا واقعہ یاد آ رہا ہے. انہوں نے یہ سن رکھا تھا کہ اگر کوفے میں جا کے کوئی اگر سو بھی جائے تو بہت زیادہ ثواب ہے. تو یعنی اس میں سوال ایک ہم پٹ اپ کرنا چاہتے ہیں، وہ یہ کہ انہوں نے اپنے مولانا صاحب سے کہا کہ اگر یہ حدیث صحیح ہے؟ انہوں نے کہا ہاں، کوفے میں اگر انسان اگر سوتا بھی ہے تو بہت ثواب ہے. تو انہوں نے وہ تمام جو اعمال ہیں مسجد کوفہ کے چھوڑ کے جا کے سو گئے. تو ہم یہ سوال کرنا چاہتے ہیں کہ ایک انسان ہے جو سال بھر تو نہیں پڑھ رہا ہے، اب اسی رات میں آگے کہہ رہا ہے کہ نہیں ہم علم حاصل کریں گے، اعمال چھوڑ دے رہا ہے. بھائی سال بھر یا تو پڑھے، آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیے اس سلسلے میں اگر یہ کہا جائے کہ جو سال بھر کام انسان نہیں کر رہا ہے وہ صرف اس رات میں کر رہا ہے تو وہ اس رات میں ہی کیسے کر رہا ہے جب وہ اس فیلڈ کا ایکسپرٹ ہے ہی نہیں. تو آج ہی اگر وہ کرنے کے لیے بیٹھے گا تو کیسے کر پائے گا. یاد ہے اس سلسلے میں یہ تو یہ ہے کہ بہرحال اپنے آپ کو کسی بھی طرح سے بہلانا ہو گیا.
مگر یہ کہ انسان اگر شروع سے کام کر رہا ہے اور اس کا مضبوط ارادہ ہے تو کل ملا کر یہی کہا جاتا ہے کہ علم حاصل کرنے کی بڑی اہمیت ہے اور ہمیں اس سلسلے میں بہت سیریس رہنا چاہیے، واقعی علم حاصل کرنا چاہیے۔ چلیے آقا، بہت شکریہ ادا کرتے ہیں ہمارے ناظرین کو، خاص کر ہمارے نوجوان بچوں کو اور جو چھوٹے ہیں ان کو یہ بتائیے کہ ایک انسان، ایک بچہ، ایک طالب علم، ایک اسٹوڈنٹ جب علم حاصل کر لیتا ہے تو اس سے پھر برکتیں کیا کیا وجود میں آتی ہیں؟ دیکھیے، چونکہ علم ایک بہت ہی بابرکت اور بہت ہی عظیم چیز ہے، جی، لہذا عظیم چیز اور بابرکت چیز ہونے کے ساتھ ساتھ جب کسی انسان کے وجود میں علم پیدا ہو جاتا ہے یا علم حاصل ہو جاتا ہے تو یہ اپنے ساتھ بہت سی برکتیں اور بہت سے فائدے لے کر آتا ہے۔ جی، مثلاً اگر علم کے فائدے پر بات کریں، علم کے فوائد پر ہم بات کریں تو بآسانی تاریخ کی روشنی میں، یعنی وہ پریکٹیکلی مثالیں جو ہماری نگاہوں کے سامنے ہیں ان پر اگر ہم بات کریں تو یہاں سے شروع ہو سکتا ہے کہ علم ہماری زندگی میں تبدیلی لے کر آتا ہے۔ علم اگر ہوتا ہے جی، تو یہ ہماری زندگی میں تبدیلی لے کر آتا ہے۔ اس کی مثال کیا ہو سکتی ہے؟ اس کی مثال یہ ہو سکتی ہے کہ دیکھیں کیسے تبدیلی آتی ہے۔ علم یعنی جاننا، علم کا لٹرل میننگ ہوتا ہے جاننا، جی، اور یہ تبدیلی کیسے لے کر آتا ہے؟ اس سلسلے میں ایک بہترین مثال یہ ہے کہ جناب مالک اشتر، مولا کائنات حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے لشکر کے سردار تھے، اور آپ کوفے سے گزر رہے تھے۔ جناب مالک اشتر کوفے کی گلیوں سے گزر رہے تھے، ٹھیک، اس میں کسی گستاخ نے جناب مالک اشتر کی شان میں گستاخی کی، اور گستاخی کرنے کے بعد وہ مسکرا رہا تھا۔ جناب مالک اشتر نکل گئے۔ نکلنے کے بعد کسی نے اس گستاخ سے کہا کہ جانتے ہو یہ کون تھے؟ کہا نہیں، میں تو نہیں جانتا۔ کہا رہے یہ تو مولا امیر کے لشکر کے سردار مالک اشتر تھے۔ اچھا، کہا اچھا یہ مالک اشتر تھے؟ تو جب تک اسے نہیں پتا تھا مالک اشتر سامنے کھڑے ہوئے تھے اور وہ گستاخی کر رہا تھا، اور جب وہ جان گیا کہ یہ تو مالک اشتر تھے، جی، اب مالک اشتر سامنے بھی نہیں ہے مگر وہ لرز رہا ہے، تو یہ تبدیلی کہاں سے آئی؟ کہ یہ تبدیلی آئی جاننے کی وجہ سے۔ جب تک یہ نہیں جانتے تھے تو انہوں نے گستاخی کی، اور جب جان گئے تو اب ان کے اندر اضطراب اور لرزہ پیدا ہو گیا۔ جی، اس کی دوسری مثال جناب حر علیہ السلام ہو سکتے ہیں۔ جب تک جناب حر علیہ السلام کی نگاہوں میں عظمت امام حسین علیہ السلام باور نہیں تھی تو انہوں نے لجام فرس پر ہاتھ ڈال دیا تھا، جی، اور جب ان کی نگاہوں میں امام حسین کی عظمت آشکار ہو گئی تو وہ ہاتھوں کو جوڑ کر امام کی بارگاہ میں آ گئے۔ یعنی جاننا، یہ تبدیلی کہاں سے آئی؟ یہ تبدیلی آئی جاننے کی وجہ سے۔ تو اگر ہمارے پاس علم ہوتا ہے تو ہمارے اندر بدلاؤ اور تبدیلی آتی ہے، یہ طے۔ جی، جی، علم کا دوسرا فائدہ کیا ہے؟ کہ علم کا دوسرا فائدہ یہ ہے کہ علم ہمارے چھوٹے سے عمل کو بہت بابرکت اور بہت بڑا بنا دیتا ہے۔ اچھا، یہ حدیث آپ نے بھی سنی ہوگی کہ عالم کی ایک رکعت، صاحب علم کی ایک رکعت نادان کی 70 رکعات سے افضل ہوتی ہے۔ سنی ہوگی آپ نے یہ حدیث؟ یہ کیوں ہوئی؟ یہ ہوا کیوں؟ علم کی بنا پہ، علم کی برکت سے ایسا ہوا کہ یہ اتنا بڑا فرق پیدا ہو گیا۔ اچھا 70 رکعت کے برابر نہیں کہا، اگر 70 رکعت کے برابر کہا جاتا تو ہو سکتا تھا کہ اس کا جو لیول تھا، اس کی لیمٹ پیدا ہو سکتی تھی، یعنی حد بندی ہو سکتی تھی، مگر چونکہ 70 رکعت سے بھی افضل کہا گیا ہے تو اب 70 رکعت سے کتنا افضل ہے یہ تو بیان کرنے والا جانے۔ مگر یہ ہے کہ علم کی برکت سے اتنا فائدہ تو بہرحال یہ ظاہری ہے کہ صاحب علم کی عبادت کی بڑی عظمت ہے۔ اللہ کے رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا؟ دیکھیے علم کی برکتوں میں سے کیا ہے، جب ایک انسان علم حاصل کرنے کے لیے اپنے گھر سے نکلتا ہے جی، تو کیا کیا برکتیں ہوتی ہیں؟ آسمان کے ملائکہ، سمندر کی مچھلیاں، بلوں کے اندر کی چونٹیاں اس کے لیے دعا کرتی ہیں۔ اچھا یہ سب دعا کیوں کر رہے ہیں؟ ہاں، انہیں میرے علم حاصل کرنے سے کیا فائدہ ہے؟ یہ تو ایک سوال ہو سکتا ہے۔ صحیح، صحیح۔ اچھا دوسروں کے لیے یہ دعا کیوں نہیں کرتے؟ مثلا ایک انسان اگر کسی اور کام سے نکل رہا ہے تو ان کے لیے دعا کیوں نہیں کر رہے ہیں؟ صرف علم حاصل کرنے والے کے لیے دعا کیوں کر رہے ہیں؟
کہ اس لیے کہ علم وہ خیر دنیا اور آخرت ہے کہ جس کا فائدہ انہیں بھی ہے۔ اچھا انہیں کیا فائدہ ہو سکتا ہے؟ کہ انہیں یہ فائدہ ہو سکتا ہے کہ اگر صاحب علم انہیں فائدہ نہیں پہنچائے گا تو کم سے کم انہیں نقصان نہیں پہنچائے گا، ان کے بلوں میں پانی نہیں ڈالے گا، سمندر کی مچھلیوں کے لیے زہر نہیں ڈالے گا۔ تو یہ ان کے لیے بڑا فائدہ ہے کہ جب ایک انسان علم حاصل کرنے کے لیے نکلتا ہے تو کتنی شان ہے اس کی، کہ اس کی شان اتنی بیان کی گئی ہے کہ آسمان کے معصوم ملائکہ، سمندر کی مچھلیاں اور بلوں کی چونٹیاں اس کے لیے دعا کرتی ہیں۔ تو یہ علم کی اہمیت، علم کے فائدے کیا ہو گئے؟ علم کے ذریعے سے تبدیلی آتی ہے، علم ہمارے چھوٹے سے عمل کو بہت عظیم بنا دیتا ہے، بابرکت بنا دیتا ہے۔ اور علم کا تیسرا فائدہ یہ ہے کہ علم ہمیں طاقت عطا کرتا ہے۔ جی تو یہی سب چیزیں اگر ہمارے پاس آ جاتی ہے تو ہمارے اندر یہ ساری برکتیں آ جائیں گی۔ آج ہمارے اندر جو کمزوریاں ہیں ان کمزوریوں میں سب سے بڑا ریزن یہی ہے کہ ہمارے پاس علم کی دولت نہیں ہے۔ لہذا ہمیں اپنی کمزوریوں کو اگر دور کرنا ہے تو ہمیں علم حاصل کرنا ہوگا، اس کے علاوہ کوئی راستہ نہیں۔ چلیے آقا بہت شکریہ ادا کرتے ہیں۔ تو ناظرین اس مختصر سے وقت میں آپ نے محسوس کیا کہ علم کتنا زیادہ ضروری ہے۔ واقعی ہم دنیا میں ہر میدان میں اگر ترقی کرنا چاہتے ہیں تو علم ضروری ہے۔ بہرحال اپنے پروگرام کو یہیں پر روکتے ہیں، کسی خاص موضوع کے ساتھ پھر سے حاضر ہوں گے۔ اجازت چاہتے ہیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔